ڈاکٹر صاحب بیسیکلی جو ہمارے ملک میں تعلیم کا نظام ہے میں تو اس کے ہی خلاف ہوں. سر وہ کام سیٹ والا سوال دیکھا تھا نا آپ نے. اوور برڈن بچوں کو کر دیا جاتا ہے کہ تم نے رٹا لگانا ہے اور بس یہ سارا ایگزام میں اپنے لکھ کے آ جانا ہے. جو ایک کنسیپشنل یا پھر پریکٹیکلی کسی کو کر کے دکھانے کا اور بتانے کا سمجھانے کا کانسیپٹ ہے وہ تو ہے ہی نہیں, سرے سے ہی نہیں ہے. حد تو یہ ہے سہریش سر کہ سی ایس ایس کی جو انگریزی ہے وہ انگریزی دنیا میں کہیں بولی نہیں جاتی سوائے ہمارے سی ایس ایس کے امتحان میں, ورنہ آپ بیوروکریٹ بن نہیں سکتے جب تک وہ جاہلوں والی انگریزی نہ بولے. میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا حال ہی میں پچھلے ہفتے گجرانوالہ میں, کوئی ٹیلی ویژن چینل تھا, تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے گجرانوالہ کو کیسا پایا. میں نے کہا یار بہت میں امپریس ہوا ہوں, بڑا شہر ہے لیکن 3 ہی کاروبار چلتے ہیں یہاں کھانے کا. تو میں نے کہا ایک ریسٹورانٹ ہے, دوسرا ریئل اسٹیٹ ہے اور تیسری اکیڈمی ہے, یہ ٹیوشن پڑھانے کا. ویسے تو ڈاکٹر صاحب پورے ملک میں یہ صورتحال ہے, لیکن وہاں اتنے زیادہ بورڈ میں نے دیکھے کہ میں سوچتا رہ گیا کہ یہ ٹیوشن کوچنگ سینٹر. سر لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کو سب سے بڑا کاروبار پاکستان میں بن گیا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ, تیسرا سیکیورٹی, یہ 3 بہت بڑے بزنس ہیں. آپ نے اسکول کھول لیا, لائف سیٹ اسپتال کھول لیا, لائف سیٹ سیکیورٹی گارڈ کی کمپنی کھول لی, لائف سیٹ ہو جائے گی. سیڈلی اس سسٹم کو امپروو کرنا, نوجوانوں کو بچانا, ان کو موٹیویٹ کرنا ایسے حالات میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے باس. ہاؤ ٹو ڈو اٹ. دیکھیں جی, ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ پیریڈ. دنیا کے ہر اتار چڑھاؤ, اونچ نیچ, ترقی و تنزل کا انحصار وہاں کی قیادت پر ہوتا ہے. ٹھیک, خواہ وہ آپ کا گھر ہو. کیا پاکستان میں قیادت ہے سر؟ نہیں, آپ اور میں اگر ہم نہیں چینج ہوں گے. دیکھیں قائد تو ہر ایک ہے. قائد کچھ گھروں میں اپنے قائد ہیں, جی ہاں, کچھ محلے کے ہیں, کچھ گلیوں کے ہیں, کچھ سڑکوں کے ہیں, کچھ ملک کے ہیں. لیکن یہ شروع تو کہیں سے کرنا ہے نا. ہمارے یہاں قیادت کا فقدان اس لیے ہے کہ ہمیں قیادت کا معنی ہی نہیں سمجھا. ہم لیڈرشپ کو پریویلیج سمجھتے ہیں جبکہ یہ رسپانسبلٹی ہے. ہمارے یہاں قائد کا معیار تو یہ ہے کہ جو آئے گا, دیکھ کھلے گی, کھانا کھلایا جائے گا, پھر جھوٹا ہوگا. جبکہ قائد کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ سب سے آخر میں کھائے. جی ہاں, اور اس کی سب سے عظیم ترین مثال, دنیا کے عظیم ترین قائد جو میرے آقا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ, وہ تو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ لوگ کھا لیں. جی ہاں, تو اس سے بڑی کیا مثال.